فوز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شبيه له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صلوات على محمد وآل محمد. حضرت محترم، دنیا میں جتنی بھی تحریکیں چل رہی ہیں اور چلتی ہیں باطل کے خلاف، ان کو صحیح معنوں میں جو تقویت ملتی ہے جب بھی وہ تحریک چلاتا ہے، کوئی بھی تحریک چلاتا ہے، کسی بھی جگہ پر تحریک چلاتا ہے، باطل کے خلاف تحریک چلاتا ہے، تو اس کو صحیح معنوں میں جو تقویت ملتی ہے وہ علی و حسین سے ملتی ہے، مولا کائنات سے تقویت ملتی ہے یا حسین کے واقعے سے تقویت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے، یعنی علی نے جس طرح سے مار کے سر کیے ہیں اور حسین ابن علی نے جس طرح سے کربلا بپا کی ہے، ان دو محاذ کے علاوہ، ان دو شخصیات کے علاوہ کوئی نہ ایسی شخصیت ہے اور نہ کوئی ایسا محاذ ہے کہ کوئی کہے کہ فلاں کی تحریک اتنی کامیاب تھی کہ اس سے انسپائر ہو کے ہم نے یہ تحریک شروع کی ہے۔ آپ جب بھی دیکھیں گے کوئی بھی ذی شعور کی بات کر رہا ہوں، پڑھے لکھے کی بات کر رہا ہوں، جب بھی کوئی ذی شعور باطل کے خلاف نعرہ لگائے گا تو وہ ہمیشہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ یزیدیت مرد آباد۔ باطل، حالانکہ باطل تو یزید نہیں ہے، نہ یزید کی نسل سے ہے، لیکن کردار آج یا حسینی ہے یا یزیدی ہے، کردار یا علوی ہے یا اموی ہے۔ اس لیے آج میں کچھ باتیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور ان مصنفین کی جتنی پیش کر سکا کہ جو مسلمان رائٹر نہیں ہیں مگر انہوں نے علی کی ذات کے لیے لکھا، حسین ابن علی کی ذات کے لیے لکھا۔ شبلی شمیل یہ ایک بہت بڑے مصنف ہیں، کرسچن عیسائی مصنف ہیں، وہ لکھتے ہیں، انہوں نے عربی میں کتاب لکھی ہے مولا کائنات کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ علی نسخۃ منفردۃ، علی ایک ایسا نسخہ ہے جو منفردۃ و مفردۃ، علی ایک ایسا نسخہ ہے، علی ایک ایسی ذات ہے جو منفرد بھی ہے اور مفرد بھی ہے، یعنی تنہا بھی ہے، یعنی علی ایسی ذات ہے جس کی تاریخ میں کوئی کاپی نہیں ملتی، علی کی کوئی کاپی نہیں ملتی۔ خود ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا کانا ضربات علی فی الحرب ابکارا، علی کی ہر ضرب، حرب میں، جنگ میں علی کی ہر ضربت ابکارا ایک نئی ضربت ہوتی تھی، یعنی کتنی ضربت علی نے ماری، کتنی مرتبہ علی نے تلوار اٹھائی، مگر ہر دفعہ جو تلوار اٹھائی تو وہ اس زاویے سے نہیں اٹھائی کہ پچھلا زاویہ ریپیٹ ہو جائے۔ یہ ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت کے عالم ہیں۔ اور جان جندال وہ کہتے ہیں کہ انی لست بمسلم فضلا ان اکون بشیعی، میں تو مسلمان ہوں ہی نہیں تو چہ جائے گے کہ میں شیعہ ہوں،
میں تو مسلمان نہیں ہوں تو میں تو شیعہ کہاں سے ہو سکتا؟ وَلَكِنَّ إِنِّي أُحِبُّكَ يَا عَلِي، مگر اے علی میں آپ سے محبت کرتا ہوں. یعنی کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر ذرا سی بھی کسی کے پاس عقل ہو، جہاں تک بات جا رہی ہے، اگر ذرا سی بھی عقل ہو، تھوڑا سا بھی تفکر کرے تو علی کے راستے پر آنے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے. علی کے راستے پر آنے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے. دیوی روپ کماری وہ ہندو شاعر ہے، وہ کہتی ہے، شاعرہ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ شاعری میں کہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اللہ سے ایک لفظ جلی مانگ رہی ہوں، اللہ سے ایک لفظ جلی مانگ رہی ہوں، میں اس کی ولایت سے علی مانگ رہی ہوں، میں اس کی ولایت سے علی مانگ رہی ہوں. لو کر لیا کونین کا دیوالیہ میں نے، لو کر لیا کونین کا دیوالیہ میں نے، میں اس کے خزانے سے علی مانگ رہی ہوں. اگر علی مانگ لیا نا تو کونین کا دیوالیہ ہو جاتا ہے. اگر علی حاصل ہو جائے کسی کو، اگر حسین حاصل ہو جائے کسی کو، حضرت گرامی آپ کے دلوں میں، آپ کے سینے میں. اسی لیے کسی نے کہا چھٹے امام سے، میں انشاءاللہ مولا رضا کی طرف آتا ہوں اور پڑھتا ہوں، اور اس میں بھی میرا چونکہ عنوان اخلاق اہل بیت ہے تو میں مولا رضا کی کل ہسٹری ظاہر ہے کہ اتنے سے وقت میں تو بیان ہو بھی نہیں سکتی، اور اس میں سے بھی مولا رضا کی اخلاق کے عنوان سے گفتگو کروں گا تاکہ میں اپنے موضوع سے ہٹوں. لیکن ایک بات عرض کروں آپ کی خدمت میں. ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس، کہنے لگا مولا بڑا غریب ہوں، بڑا تنگدست ہوں. آج بھی بہت سارے مومنین کو شکوہ ہوتا ہے، گھر چھوٹا ہے، سواری نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ہمارے پاس کاروبار نہیں ہے، کام میں مندی ہے، لاس ہو جاتا ہے، بازار بند ہے، یہ ہے وہ ہے. وہ بھی آ گیا مولا کے پاس، کہ فرزند رسول بڑا تنگدست ہوں، کچھ امداد کیجئے. امام نے کہا اچھا تیرے پاس تو بہت بڑا خزانہ ہے. اس نے کہا میرے پاس خزانہ ہے؟ مجھے ہی نہیں معلوم ہے کہ میرے پاس خزانہ ہے. امام نے کہا تیرے دل میں کس کی محبت ہے؟ کہا آپ کی اور آپ کے جد علی کی. کہا بیچتا ہے؟ کہا بیچتا ہے؟ اسے کہا کہ نہیں مولا پوری دنیا کی دولت بھی دے دی جائے تو یہ والی محبت تو بیچنے کی نہیں ہے. کہا اب بتا تو امیر ہے یا غریب ہے؟ اب بتا کہ کچھ. امام نے اس کی مدد کی مالی طور پر. زندگی گزارنے کے لیے مال کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے. امام نے کہا کبھی یہ تصور، یہ جو امام کا بیٹا، کبھی مومن تصور نہ کرے کہ میں غریب ہوں، اور لوگ تصور کرے ہم غریب ہیں اور ہیں بھی غریب وہ، اس لیے کہ علی نہیں ہے ان کے پاس، اس لیے کہ حسین ابن علی نہیں ہے ان کے پاس، تو وہ تو غریب ہیں ہی، ان کے آبا و اجداد بھی غریب ہیں. ہم امیر ہیں، ہماری نسلیں امیر ہیں. اگر بچے مجلس میں بیٹھے بچے امیر ہیں. ایک درود پڑھے محمد والے محمد صلی اللہ محمد. اخلاق اہل بیت اتنا بلند تھا، اس قدر بلند پایا تھا کہ لوگ جب چہرہ انور، رخ انور ائمہ کو دیکھا کرتے تھے، رخ انور رسول گرامی کو دیکھا کرتے تھے. جو میں نے بات پیش کی تھی کہ عبداللہ السلام نے کہا کہ میں ایک موسیٰ کو دیکھ رہا ہوں. اور جب یہ فقط یہ بات رسول گرامی کے لیے نہیں تھی، لوگ مولا کائنات کو دیکھا کرتے تھے، حتیٰ مولا رضا کو دیکھا کرتے تھے. تو جس نے کبھی رسول کو نہیں دیکھا ہوتا تھا، یعنی مولا رضا کا دور کہاں 100 سال گزر گئے اس کے بعد کی بات ہے. مولا رضا کے دور میں جو شخصیت مولا رضا کا دیدار کر لیتا تھا، اگرچہ کہ ہارون و مامون کا سکھایا پڑھایا وہ ابھی ہوتا تھا، اس دور کے بادشاہ ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا ہر چیز نہیں بیان ہو سکی گی آج. تو اس دور کے بادشاہ کے سکھائے پڑھائے بھی ہوتے تھے. تو وہ اگر مولا کے چہرے کو دیکھتے تھے تو خاموش ہو جاتے تھے، اس صحت میں کھو جاتے تھے، اس خوبصورتی میں کھو جاتے تھے. بعض دفعہ تو امام کسی کو دیکھ لیا کرتے تھے. حتیٰ کہ میں عرض کرتا ہوں آپ سے ایک واقعہ. کیا ہوا کہ امام دربار میں تشریف لا رہے تھے. بہار کا واقعہ. امام چونکہ ہارون نے یہ پیشکش کی تھی
ہارون نے نہیں، مامون نے یہ پیشکش کی تھی کہ آپ جو ہے وہ ولی عہدی قبول کر لیجیے. ولی عہدی کیا ہوتی ہے؟ بچوں کے لیے سمجھاتا ہوں. ولی عہدی یہ ہوتی ہے کہ میرے بعد آپ کو خلافت ملے گی. امام نے دو باتیں میں نے پچھلے سال عرض کر چکا ہوں، اس لیے میں اس کو مزید تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا. امام نے دو باتیں کہہ کر اس کو رد کیا تھا، لیکن اس نے بہت فورس کیا تھا. امام نے فرمایا تھا بھائی اگر یہ اللہ نے تجھے دیا ہے، بھائی اگر تو مجھے یہ عہدہ دے رہا ہے ولی عہدی کا کہ تیرے بعد خلافت مجھے ملے گی، اگر یہ عہدہ الہی ہے اور اللہ نے تجھے دیا ہے تو مجھے کیوں دے رہا ہے؟ بھائی جب اللہ نے دیا تجھے ہے تو مجھے کیوں دے رہا ہے؟ اور اگر یہ اللہ نے عہدہ تجھے دیا نہیں ہے تو جب تیرے کو دیا نہیں ہے تو مجھے دے کیسے سکتا ہے؟ ایک چیز تجھے تیری ہے ہی نہیں تو مجھے دے کیسے سکتا ہے؟ تو اس نے چونکہ مرو میں بلایا تھا نا، نیشا پور میں بلایا تھا. آج مولانا رضا کے قدم کے نشان ہیں. میں امام ضامن کے اوپر بھی کچھ گفتگو کروں گا مختصر سی. تو نیشا پور میں مولا کے قدم کے نشان ہے کہ امام نے جب نماز پڑھی تھی تو جس جگہ پہ وضو کیا تھا پانی گرا تھا، اس جگہ پہ مولا کے قدم کے نشان آ گئے تھے. آج وہ محفوظ ہے. اللہ آپ کو مجھے زیارت نصیب فرمائے اور انشاءاللہ پروردگار ایران کے حالات کو بہتر کرے، دشمنان اسلام، دشمنان ایران، دشمنان انقلاب اسلام کو نیست و نابود کرے. تو سنیے گا کہ مولا رضا کے قدم ہائے مبارک کے نشان ہے اور وہاں پر لوگ آج بھی مستفید ہوتے ہیں، اس کا دیدار کرتے ہیں. میں صاحب کی خدمت میں کر رہا تھا کہ پھر اس نے کہا کہ اچھا وہاں پر جب بلایا تو اس نے تلوار رکھ دی. جب میٹنگ ہو رہی تھی جس خیمے میں اس نے تلوار رکھ دی. کہا فرزند رسول اب کیا خیال ہے؟ اب کیا خیال ہے؟ امام نے کہا اگر معاملہ یہ ہے، تلوار کی طرف اشارہ، کہا اگر معاملہ یہ ہے تو اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے کہ اگر تو مجھے دھمکی دے رہا ہے کہ تو مجھے قتل کر دے گا تو ٹھیک ہے میں ولی عہدی، مگر یاد رکھ تو ہی میرا قاتل ہے. اس نے کہا نہیں فرزند رسول میں نہیں ہوں ایسا. امام نے کہا تیرا باپ بھی یہی بولا کرتا تھا کہ میں نہیں ہوں، اس نے میرے والد گرامی کو شہید کیا تھا. ہارون نے امام موسیٰ کاظم کو شہید کیا تھا، مامون نے مولانا رضا کو شہید کیا. کہ ہمیں معلوم ہے یہ ولی عہدی تم سیاسی طور پہ دے رہے ہو تاکہ لوگ مطمئن رہیں کہ امام کو ولی عہدی دیے تو کتنا پاک باز ہوگا. حکومتیں دیکھیے زانے گرامی کہ حکومت کی کسی اچھے کام سے متاثر نہ ہوا کریں کہ حکومت بڑا اچھا کام کری، بہت اچھی ہے. حتیٰ کہ اسی مامون اور ہارون کا واقعہ ہے کہ ہارون جب ادب میں کھڑا ہو جاتا تھا امام موسیٰ کاظم کے، مامون ابھی چھوٹا تھا، ہارون رشید کھڑا ہو جاتا تھا. جیسے ہی امام موسیٰ کاظم دربار میں داخل ہوتے تھے تو ہارون ادب میں کھڑا ہو جاتا. مامون نے سوال کیا آپ کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں ادب میں؟ کہ ایک بات تو یہ ہے کہ میں اپنے آبے میں نہیں رہتا. ہیبت مولا اتنی ہے، ہیبت امام اتنی ہے کہ میں فوراً کھڑا ہو جاتا ہوں اور ان کا استقبال کرتا ہوں اور ان کو تخت پہ بٹھاتا ہوں کہ آئیے فرزند رسول یہاں بیٹھیں. کہا اچھا یہ حقیقی وارث ہے اس تخت کے؟ کہا یہی حقیقی وارث ہے. کہا پھر بابا جان دے کیوں نہیں دیتے؟ کہا اس کا جواب بعد میں دوں گا. جب امام چلے گئے نا تو ہارون نے مامون سے کہا دیکھ آج تو نے یہ بات بولی ہے، اب اگر آئندہ یہ بات بولی نا کہ ان کا احترام کرتے ہیں تو ان کو خلافت دے کیوں نہیں دیتے؟ احترام کرتا ہوں، یہ ایک تو مجھ پہ قابو نہیں رہتا، دوسرا دنیا کو بھی دکھانا ہوتا ہے کہ میں ان کا احترام کرتا ہوں. تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں حکومتوں کے کاموں سے متاثر نہ ہوا کریں، ان کے اچھے کام بھی کسی نہ کسی وجہ سے ہوتے ہیں. تو اس نے کہا دیکھ آج تو یہ بات کی ہے تو نے کہ مولا کا حق ہے تو مولا کو دے دو، موسیٰ کاظم کا حق ہے تو موسیٰ کاظم کو دے دو، مگر یاد رکھ اگر تو بھی میرے راہ میں رکاوٹ بنا تو تجھے بھی قتل کر دوں گا. یہ خلافت ایسی چیز ہے کہ یہاں پر ہم بیٹوں کو نہیں دیکھا کرتے، ہم نسلوں کو نہیں دیکھا کرتے، جس کے ہاتھ میں آ جائے وہ تخت کو جپٹ دیا کرتا ہے. یہ حالات تھے ان بادشاہان وقت کے، اور خود کو امیر المومنین کہا کرتے تھے. بات کہیں اور نکل جائے گی تو سنیے گا. امام جب دربار میں داخل ہو رہے تھے، جھم غفیر تھا، مدینہ میں مولا رہتے تھے، اور زبردستی امام کو خراسان بلایا گیا. اور خراسان جب امام کو بلایا گیا، دربار لگا ہوا تھا مامون کا، تو امام ابھی داخل ہو رہے ہیں
باہر لوگ دیکھنے کے لیے کہ فرزند رسول کیسے دکھتے ہیں. اب اللہ کرے کہ کبھی کشمیر میں فرزند رسول آئے, حضرت مہدی آئے, کیا رش لگ جائے گا دیدار کرنے کے لیے مولا کا. تو ہر شخص مولا کا دیدار کرنے کے لیے. ایسے میں غیر مومن بھی کھڑے ہو گئے تھے. بھائی ایسے کو دیکھ لیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں فرزند رسول ہوں, دیکھنے میں کیا حرج ہے. اچھا وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا. یہ بات اس نے کب کہی؟ اپنے بیٹے سے کہی کہ بیٹا میں جو کام کر کے آیا ہوں نا تو بھی کر لے. تو یہ واقعہ سنا رہا ہوں. اس نے کہا بابا کیا ہوا آپ کو؟ آپ بڑا امام علی ابن موسیٰ رضا کا گن گا رہے ہیں اور دربار کے پاس سے آ رہے ہیں. تو اس نے یہ واقعہ سنایا. کہا میں جب کھڑا ہوا تھا نا اور بہت سارے مومنین بھی کھڑے ہوئے تھے, چاہنے والے کھڑے ہوئے تھے, میں تو یوں کھڑا ہوا تھا کہ رش لگا ہے تو چلو کھڑے ہو جاؤ. کل جب میں نے رخ انور کو دیکھا نا اور مولا نے فقط میری طرف دیکھا اور ایک مسکراہٹ میری طرف پاس آن کی, اسمائل پاس آن کی, امام نے مسکراہٹ میری طرف پیش کی. وہ مسکراہٹ میرے دل پہ ایسی اثر کی کہ میں نے اسی وقت مولا کی ولایت کی گواہی دی. آپ سوچئے کہ جس کا رخ انور اتنا خوبصورت ہو, جس کی مسکراہٹ اتنی خوبصورت ہو کہ لوگ کلمہ گو ہو جاتے ہوں, اس کا ان کے جد امجد رسول گرامی کا اخلاق اور رسول گرامی کا کردار کیا ہوگا. لہذا اب مولا رضا نے کا اخلاق کس قدر عالی تھا, کس قدر بلند تھا, مگر کچھ جگہوں پر امام نے تعریف بھی کی. آج میں مختصر سی مجلس پڑھوں گا. علامہ اشتیاق صاحب جو ہے وہ اب مفصل گفتگو کر چکے, تو سنیے گا. امام نے تعریف کیا کی, بہت سی تعریف کی, یعنی ادب سکھایا امام نے. امام ہمیشہ کہا کرتے تھے, اور یہ بات اپنے گرہ سے باندھ دیجئے میرے دوستوں, میرے عزیزوں, آپ یہ بات سمجھ لیجئے اس کو. یہ مولا رضا کا فرمان ہے اور اس پر جب بھی میں نے عمل کرنے کی کوشش کی میں نے فائدہ پایا. مولا رضا نے ایک بات کہی ہے. کیا کہی ہے؟ کہ مزدور سے اجرت طے کر لیا کرو. کہ اگر جب وہ مزدوری کر لے گا اور تم زیادہ دے دو گے تو احسان مند رہے گا. بھائی آپ نے کسی مزدور سے اجرت طے کر لی کہ یہ کام ہے, فلاں کام ہے, اس کے 1000 روپے, 1000 روپے پہ 100 روپے بڑھا کے دے دیے, ہمیشہ احسان مند رہے گا کہ طے تو 1000 ہوئے تھے, 100 اس نے اضافی دیے ہیں. امام نے فرمایا اور اگر تم نے مزدور سے اجرت طے نہ کی, امام فرما رہے کہ اور اگر مزدور سے اجرت طے نہ کی اور کام سپرد کر دیا, پھر تم اسے جتنا بھی دے دو ہمیشہ یہ سوچے گا آج مزدوری ٹھیک نہیں ملی. یہ انسان کی سائیکولوجی ہے. تو اس دن اس کو کیا, آپ کسی مزدور کو بلائیے 1000 روپے کا کام وہ طے نہ کریں اور 1100 روپے دے دیں, مطمئن نہیں ہوگا. وہ کہے گا یہ تھوڑی بنتے صاحب, اس کے تو 1500 ہوتے, اس کو تو 2000 ہوتے, آپ نے مجھے کم دیے, اور آپ کو دے بھی دیں پھر بھی راضی نہیں رہے گا. امام فرمانے پہلے طے کر لو, اس کے بعد کچھ اوپر دے دو کہ ہمیشہ خوش رہے گا. حتیٰ کہ امام ایک مرتبہ اپنے گھر میں داخل ہو رہے تھے, مولا کا بڑا خوبصورت استبل تھا. استبل سمجھتے جس طرح پارکنگ گیرج ہوتا ہے نا, بہت ساری گاڑیاں, لوگ کہتے ہیں مولا سادہ زندگی گزارا کرتے تھے. اہل بیت اطہار کو جب جب خدا نے دیا تب تب انہوں نے بانٹا بھی ہے اور لوگوں کو بتایا بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے, بانٹا بھی ہے, دیا بھی ہے. مولا کا استبل تھا, پیش قیمت گھوڑے کھڑے ہوئے تھے. نال بندی کے لیے غلام نے ایک مزدور کو بلایا تھا. نال بندی سمجھتے ہیں, گھوڑے کے نیچے جو ہے نا نال لگی ہوئی ہوتی ہے, جس سے وہ جب ٹاپ مارتا ہے یا کسی اونچی جگہ پہ چڑھتا ہے تو وہ صحیح طریقے سے اس کو چل سکتا ہے. وہ نال بندی جو ہے وہ اس کو پکے طریقے سے وہ سفر کر سکتا ہے, گرپ جسے کہتے ہیں, جسے میرے بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو نال بندی یہ ایک کام ہے, یہ ایک طریقہ کار ہے. اچھا, ایک گھوڑے کی نال بندی کرنی تھی, غلام نے ایک کاریگر کو بلایا. امام داخل ہوئے, امام نے دیکھا گھوڑے کی نال بندی ہو رہی ہے. غلام سے سوال کیا, کہا اس کی اجرت طے کی ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا, یہ کام کر لے گا تو بتا دے گا.
امام نے غلام سے سختی سے امام پیش آئے. امام نے کہا تمہیں 1000 مرتبہ سمجھایا ہے, پہلے مزدور سے طے کرو کہ کام یہ ہے, اس کی کیا اجرت ہوگی. اگر تم بھی مطمئن ہو وہ بھی مطمئن ہو پھر کام سپرد کیا کرو. اور اگر کام کے بعد وہ اتنی لمبی چوڑی اجرت مانگ لے تو کیا دے سکو گے؟ کیا دے سکو گے؟ اسے کہا نہیں مولا پھر تو آپ ہی دیں گے نا, اجرت دینا تو آپ کا کام ہے. امام نے کہا خبردار یہ کام نہ کرنا, پہلے ہمیشہ اجرت طے کی جاتی ہے, اس کے بعد مزدوری دی جاتی ہے. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. لوگ مولا سے ملنے آیا کرتے تھے, بہت لوگ مولا سے ملنے آئے تھے. کسی کو کچھ چاہیے ہوتا تھا, کسی کو ملاقات کرنی ہوتی تھی, کسی کو فیض حاصل کرنا ہوتا تھا, کسی کو کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی. اب دو واقعات سناؤں گا انشاءاللہ, تو سنیے گا. ایک شخص کہتا ہے, مولا کا صحابی تھا, کہتا ہے جب میں مولا رضا کے گھر میں گیا, مدینہ کا واقعہ ہے, خراسان کا نہیں, کہ مولا رضا کے گھر میں گیا تو بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ادب سیکھیے امام رضا سے. اخلاق اہل بیت چونکہ ہمارا عنوان ہے تو اسی لیے میں اس طرح کی وہ باتیں پیش کر رہا ہوں. ہسٹری میں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر رہا کہ کس طرح خراسان بلایا گیا اور کیا کیا واقعات, وہ ساری باتیں پیش نہیں کر رہا. کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اصحاب بیٹھے ہوئے تھے. اب چونکہ بڑی دور سے آیا تھا تو پیاس لگی ہوئی تھی. کبھی ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں بھی بہت سارے مہمان آئے ہوتے, ایک مہمان بڑے دور سے آیا ہوتا ہے. کہ لیکن چونکہ امام گفتگو کر رہے تھے, امام اگر کچھ بیان کر رہا ہو تو امام کو کون بیچ میں ٹوک کے بولے. کہ امام چونکہ گفتگو کر رہے تھے اور اصحاب منہمک ہو کے سن رہے تھے. کہ تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں مولا کو کہوں مولا مجھے پیاس لگی ہے, بڑی دور سے آیا ہوں. امام نے گفتگو روکی, غلام سے کہا اس کے لیے ایک ٹھنڈا مشروب لے کر آؤ. ٹھنڈا مشروب آیا. کہ میں سوچنے لگا کہ مولا بولتے بولتے شاید تھک گئے ہوں گے تو پئیں گے. امام نے ٹھنڈا مشروب منگایا, کہ میرے آگے پیش کیا اور کہا جب بھی حجت خدا سے کوئی حاجت ہوا کرے تو بیان کر دیا کرو, دل میں نہ رکھا کرو. حجت خدا سے کوئی حاجت ہوا کرے تو بیان کر دیا کرے. حتیٰ کہ ایک شخص نے لکھا, امام کو خط لکھا, مدینہ کا رہائشی نہیں تھا, امام مدینہ میں مقیم تھے. اس نے مولا کو خط لکھا, امام سے کہا کہ مولا میرے یہاں پر میری 2 ازواج ہیں, دونوں اس امید سے ہیں کہ ان کے یہاں ولادت ہوگی, تو مولا یہ بتائیے کہ یہاں پر فرزند ہوگا بھی یا نہیں ہوگا, دونوں بیٹیاں تو نہیں ہیں, اور مولا یہ بھی بتائیے کہ سالم ہوگا. دیکھیں بہت بڑی بات ہے سالم ہونا, عیب دار ہو. حتیٰ کہ امام زین العابدین کی ایک بات بیچ میں بات کر دوں, امام زین العابدین کے یہاں جب بھی اولاد ہوتی تھی اور کوئی کنیز خبر دیتی تھی مولا آپ کے یہاں اولاد ہوئی ہے, امام یہ نہیں پوچھا کرتے تھے کہ مذکر یا مؤنث, بیٹا یا بیٹی. امام پوچھتے تھے سالم ہوا یا نہیں ہوا, مکمل ہوا یا نہیں ہوا, معذور تو پیدا نہیں ہوا. اور اگر اس کو, اور امام کو یہی خبر دی جاتی کہ آپ کے یہاں اولاد سالم پیدا ہوئی ہے, فوراً سجدے پہ جا کر پروردگار تیرا شکر ہے تو نے میری اولاد کو معذور پیدا نہیں کیا. تو اس نے لکھا, مولا کو خط لکھا کہ مولا میرے 2 ازواج ہیں, دونوں امید سے ہیں, یہ خبر دیجئے کہ اللہ نے میرے یہاں اولاد رکھی ہے تو ذکر رکھا ہے یا نہیں, بیٹا رکھا ہے یا نہیں رکھا. امام کا خط آیا, جوابی خط آیا, امام نے لکھا کہ تمہیں مبارک ہو, انشاءاللہ دونوں کے یہاں پر اولاد صحیح و سالم ہوگی, ایک کے یہاں بیٹا ہوگا اور ایک کے یہاں بیٹی ہوگی. اور دیکھو میں پسند کرتا ہوں بیٹے کا نام محمد رکھنا, بیٹی کا نام فاطمہ رکھنا. صلاۃ پڑھے محمد والے محمد. ایک جگہ سے مولا گزر رہے تھے, ایک جگہ سے مولا گزر رہے تھے تو ایک شخص کی طرف متوجہ ہوئے. انسان جاتا ہے راستے میں بہت سارے افراد ہوتے ہیں, مولا کا چاہنے والا تھا, مولا کا کو پسند کرتا تھا, امام بھی اس کو پسند کرتے تھے. تو اس نے امام کی طرف دیکھ کر کہا کہ فرزند رسول کوئی نصیحت کیجیے. بھائی رستے سے امام جا رہے ہوں, آپ کی ملاقات ہو تو آپ کیا بات کریں گے, یا کچھ نصیحت کی بات پوچھیں گے یا کوئی تحفہ وغیرہ چاہیے ہوگا تو وہ ذکر کریں گے. اس نے کہا مولا
کچھ نصیحت کی بات ذکر کریں. امام نے فرمایا کہ بس اتنی نصیحت ہے، اپنے امور کو سمیٹ لیں، اپنے کاموں کو منظم کر لیں. یعنی زندگی کے امور سارے سمیٹ لیں، سارے کام منظم کر لیں، ختم کر دیں، وائنڈ اپ کر دیں. بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا بول دیا امام نے. خیر اس نے لوگوں کا حساب کتاب جو ادھار وغیرہ تھا وہ سب دینا شروع کر دیا اور لوگوں کو کہنا شروع کر دیا. مولا نے کہا تیسرا دن ابھی آیا نہیں تھا، صبح موت ہو گئی. تیسرا دن ابھی آیا نہیں تھا، صبح موت ہو گئی. کہ وہ امام جو یہ جانتا ہے کہ کس وقت کس کی حیات ہے کس کی موت ہے، یہ ہے امام جس کو ہم مانتے ہیں. یہ ہے مولا رضا. اس لیے مولا رضا کے بعد لوگ آتے تھے، چونکہ حکومت وقت نے بڑا سخت رویہ رکھا ہوا تھا. کیا رویہ رکھا تھا؟ جو مولا کا چاہنے والا تھا، اچھا دربار میں تو مولا کو بٹھایا تھا، جگہ دی تھی، ہفتے میں 3 مرتبہ مولا آتے تھے. مولا رضا 3 مرتبہ، پیر، ہفتہ اور بیچ میں کسی ایک دن. روایت میں کچھ دن منتخب نہیں ہے، کسی ایک دن اچانک آ جاتے تھے. پیر کو آتے تھے، ہفتے کو آتے تھے، 2 دن لازمی دربار میں آتے تھے. امام نے مامون سے کہا تھا مامون تیرے دربار میں بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دربار کی پالیسیز سے میں ایگری کرتا ہوں. ہم آل محمد اگر دربار میں بیٹھتے تو اس لیے بیٹھتے کہ ہم دین بیان کر سکیں، ہم دین بیان کر سکیں. تو لوگ آئے. فلسطین سے ایک وفد آیا، یہ ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے جو میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. فلسطین سے ایک وفد آیا، کہا کہ مولا رضا کو خبر دو کہ مولا کے شیعہ آئے ہیں. 200 افراد تھے، 200 افراد. کہاں فلسطین، کہاں خراسان. 200 افراد آئے، کہا مولا رضا کو خبر دو مولا کے شیعہ آئے ہیں. تو دربار نے جا کے خبر دی کہ مولا کے شیعہ آئے. امام نے کہا میں تو کسی شیعوں کو نہیں جانتا کہ فلسطین میں 200 شیعہ رہتے. پریشان ہو گئے کہ بھائی ہم تو ہیں شیعہ، ہم تو ہیں مولا کے ماننے والے. وہ چلے گئے، اگلے دن پھر آئے. کہا مولا صاحب کو خبر دو فلسطین سے مولا کے 200 شیعہ آئے ہیں، کچھ گفتگو کرنی ہے. حتیٰ کہ 2 مہینے تک وہ یہ کہتے رہے مولا کو خبر دو ہم فلسطین کے شیعہ ہیں، 200 افراد ہیں، ملاقات کرنی ہے، فقط کچھ وقت دے دیں. امام نے کہا میں جانتا ہی نہیں شیعوں کو کہ فلسطین میں کوئی شیعہ رہتا ہو. آخر میں کہنے لگے ہم مولا کے چاہنے والے، مولا کو خبر دو. امام نے کہا ہاں چاہنے والے رہتے ہیں، چاہنے والے رہتے ہیں. شیعہ، ہمارا شیعہ تو وہ ہوتا ہے، امام نے فرمایا ہمارا شیعہ تو وہ ہوتا ہے جو ہر قسم کی خیانت، ریب، شک و شبہ سے پاک ہوتا ہے، جس کا دل آب زمزم سے دھو بھی لیا جائے تو ہماری ولایت سے منور ہوا کرتا ہے. یہ ہوتا ہے ہمارا شیعہ. کہ تم اپنے آپ کو شیعہ نہ کہا کرو کہ ہم مولا کے شیعہ ہیں. جھوٹ بھی بولتے ہو، غیبتیں بھی کرتے ہو، چغلیاں بھی لگاتے ہو، چوری اور ہیر پھیر سے 2 نمبر طریقے سے مال بھی لوگوں کا ہڑپ کر لیتے ہو. اس کے بعد کہتے ہو ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم علی رضا کے شیعہ ہیں. کہ یہ نہ کہا کرو. کہ یہ کہو ہم محب حسین ہیں، ہم محب علی رضا ہیں، ہم محب موسی کاظم ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں. پلٹ کے کاش مولا بھی کہتے کہ ہاں ہم بھی تم سے محبت کرتے ہیں، کاش مولا بھی کہتے کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں. یہ ہے اپنے آپ کو ازا نگر. کبھی یہ نہ کہیں ہم شیعوں کے لیے. امام نے فرمایا کہ ہمارا شیعہ ہر قسم کی خیانت سے، ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہوتا ہے. بس آخری بات، میں کل کے مسائل پہ آؤں گا تو سنیے گا. جو میں نے کہا تھا کہ امام ضامن کے حوالے سے گفتگو کروں گا. یہ جو امام ضامن ہم مانتے ہیں سفر سے پہلے، اس کی کیا حقیقت ہے یا اس کی کیا ہسٹری ہے. لوگ آئے کہنے لگے فرزند رسول ہم ملنے آتے. اچھا حکومت نے بھی بڑا اچھا طریقہ ڈھونڈ لیا تھا. پہلے مولا کو دربار میں جگہ دی، پھر یہ تاک لگا دی کہ کون کون ملنے آ رہا ہے. جو ملنے آ رہا ہے اس کی سرگوبی کر دی جائے. بھائی مولا سے ملنے تو مولا کا چاہنے والا ہی آئے گا نا، کوئی غیر تو آئے گا نہیں. تو ہم لوگوں نے آ کے مولا سے شکایت کی کہ فرزند رسول آپ سے ملاقات کرنے آتے ہیں،
اس کے بعد مامون کے کارندے ہمیں کہیں جیسے ہی ہم بارڈر سے باہر نکلتے ہیں، حکومت کے علاقے سے باہر نکلتے ہیں، ہمیں دھر لیا جاتا ہے، اور ہم میں سے اکثر بستیوں سے اکثر مومنین غائب ہیں، نہیں معلوم کون کہاں پر ہے، کون کس قید میں نہیں معلوم۔ کوئی تو طریقہ ہو، ہم بڑی دور دور سے آپ سے ملاقات کرنے آتے ہیں۔ امام نے فرمایا مامون نے ایک کام کیا ہے۔ اچھا، مامون نے عوام کو ساتھ لینے کے لیے ایک کام کیا تھا، نیا سکہ رائج کیا تھا، نئی کرنسی اس نے چھپوائی تھی۔ اب چھپوانا میں بول رہا ہوں، اب اس زمانے میں چھپتی نہیں تھی، اس زمانے میں ڈھالی جاتی تھی، سانچوں میں کرنسی ڈھالی جاتی تھی۔ تو مامون نے نئی کرنسی ڈھلوائی تھی، سکے، اس پہ اس نے اپنا نام بھی لکھوایا تھا اور یہ بھی لکھوایا تھا کہ میرے بعد ولی عہد علی رضا ہے۔ امام نے فرمایا کہ یہ جو اب آئیے نا، اب سکے آئے ہیں، ان سکوں پہ میرا نام ہے علی رضا، ان سکوں کو اپنے ساتھ اپنے ہاتھ پہ سیدھے ہاتھ پر باندھ لیا کرو، اور اگر کوئی روکے کہ بھائی تم تو علی رضا کے شیعہ ہو، ان سے کہنا تمہارا دماغ خراب ہے، ہمیں تو حکومت والے سے اتنی محبت ہے، حکومت والے سے اتنی محبت ہے۔ اب حکومت میں دونوں ہیں، مامون بھی حکومت میں، ولی عہدی مولا رضا کے پاس ہے، کہ ہمیں تو حکومت والے سے اتنی محبت ہے کہ نام کا سکہ ہاتھ سے لگا کے رکھا ہے، اور سکہ کھول کے دکھا دینا کہ دیکھ مامون کا نام نہیں لکھا ہوا، تو وہ کہے گا کہ ہاں یہ تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ اس کو تو اتنی بادشاہ وقت سے محبت ہے، ہمیں شاید مخالطہ ہوا ہے، ہمیں مخبری غلط ملی ہے۔ اور اس طرح مولا نے اپنے محبوں کو، اپنے شیعوں کو بچانا شروع کر دیا۔ تو نام رضا نے محبوں کی حفاظت کی، وہ دور، اور اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ مولا اب تو وہ سکہ ختم ہونے والا ہے۔ امام نے فرمایا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم ہم اہل بیت میں سے کسی کا، یہ سنیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کہ اگر تم ہم اہل بیت میں سے کسی کا نام بھی کسی سادی جگہ پر یعنی کاغذ پر لکھ کر رکھ لو، یا ہم سے منسوب کر کے کوئی رقم اپنے ساتھ رکھ لو، تو ہم ویسے ہی ضامن ہوں گے جیسے نام ساتھ رکھا ہوا تھا پہلے۔ یہ اس دور سے، امام رضا کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ امام ضامن، مسافر ساتھ باندھتا ہے، امام ضامن، کسی کی شادی ہوتی ہے، امام ضامن ہے، مولا رضا ضامن ہے، مولا کی امان میں، اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ تو آج کل جو ہم کرنسی نوٹ رکھتے ہیں، اصل میں اس پہ تو نام نہیں لکھا ہوا مولا کا، لیکن نام اصل نام ہے، جو حفاظت کرتی ہے وہ نوٹ حفاظت نہیں کر رہا، اصل مولا رضا کا نام ہے، منصوب بر رضا ہو گیا تو حفاظت کرے گا۔ بس پھر اس رقم کو مولا کی خاطر کہیں بھی آپ استعمال کیجئے۔ اچھا ہے کہ زیادہ اچھا بڑا نوٹ رکھیے کہ مولا کی خاطر دیتے ہوئے اچھا بھی تو لگے۔ 10 روپے کا نوٹ رکھ رہے ہیں، 5 روپے کا سکہ رکھ رہے ہیں، کچھ بڑی نوٹ رکھیں، 500 کا نوٹ ڈالیے، 1000 کا نوٹ، کہ مولا آپ کی خاطر کچھ بڑے سفر پہ جا رہا ہوں، کچھ یہ میں نے آپ کی خاطر ہدیہ رکھا ہے، جب حفاظت سے پہنچ جاؤں گا تو کسی مومن کو، کسی بندہ خدا کو کسی جگہ پر نیاز میں صرف کر دوں گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس نگرامی، یہ وہ کہ جن کے رخ انور کو دیکھ کر لوگوں کے اخلاق درست ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ مولا سے کسی نے کہا مولا مجھے کچھ عطا کیجئے، میری بڑی خواہش ہے۔ آ رہا تھا خواہش لے کر، کیا خواہش لے کر؟ خواہش تھی اس کی کہ مولا اپنا احرام دے دے۔ احرام حج عمرہ ہوتا ہے جس میں احرام امام دے دے اپنا، تاکہ میں مکہ جا رہا تھا، تاکہ میں حج جو ہے نا مولا رضا کے احرام میں کروں۔ کیا کہنے اس کی خواہش تھی، لیکن جب مولا سے ملاقات کی، دیدار کیا مولا کا، تو بات بھول گیا، اور اتنی ساری باتیں مولا سے کی، لیکن وہ بات بھول گیا کہ مولا سے احرام سے پلٹنے لگا تو امام نے کہا وہ 2 احرام نہیں چاہیے تھے تجھے؟ اسے کہا مولا 2 احرام تو نہیں، میں تو چاہ رہا تھا کہ میں ایک۔ امام نے کہا لیکن کہیں پسے
تیرے دل میں یہ کہیں خیال تھا کہ جب میرا بیٹا بھی حج کرے گا تو ایک احرام ان کے لیے بھی ہو جائے، تو 2 احرام میں تجھے دیتا ہوں۔ مولا اپنے حجرے میں گئے، 2 احرام دیے، ساتھ میں کچھ درہم بھی دیے۔ اس نے کہا اس کی کیا حاجت؟ امام نے کہا یہ تو وہ ہے جو تو نے مانگا تھا، یہ وہ ہے جو ہم دیتے ہیں، ہم کریم و جواد ہیں، ہم زیادہ عطا کیا کرتے ہیں، وہ کہ جو زیادہ عطا کیا کرتا تھا۔ اتنے فیوز و برکات امام رضا کے، اتنے معجزات، حضرت نے کہا کہ اس کے لیے اشرا درکار ہے، کچھ مختصر سے وقت میں گفتگو نہیں ہو سکتی، مگر جو میں نے آپ کی خدمت میں بات پیش کی کہ خاص شیعوں کی حفاظت کے لیے، حتیٰ کہ مولا رضا کی زیادہ اشہد انک ترون مقامی وتسمعون کلامی وتردون سلامی، مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کو مشہد کی زیارت کروائے، آپ کسی وقت چلے جائیں، امام حسین کے حرم میں آپ کو جگہ مل جائے گی، مگر مشہد میں جب بھی گیا اور اللہ پھر مجھے بلایا اور زندگی بھر بلاتا رہے، آپ کو بلاتا رہے، آپ حرم مشہد میں جب چلے جائیں، آپ سوچیں رات کو 2 بجے شاید جگہ مل جائے گی، نہیں ملے گی جگہ، مولا رضا کے پاس اس طرح سے زائرین پروانوں کی صورت میں ہوتے، وہ کہ جو ضامن آہو ہے، وہ کہ جو مومنین کا ضامن ہے۔ جب مامون نے دیکھا نا کہ لوگ تو میرے دربار میں آتے ہیں مگر مجھ سے کوئی بات نہیں کرتے، ہر شخص آتا ہے امام رضا سے آ کر بیٹھ کر گفتگو کر کے چلا جاتا ہے، مناظر آتے ہیں مناظرے کر کے چلے جاتے ہیں، سائل آتے ہیں سوال کر کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ ارے میرے دربار میں کیا کمی ہے؟ میرے دربار میں تو بہت ہے، کچھ مجھ سے مانگ لے۔ جب دیکھا کہ دین پھیل رہا ہے، علم پھیل رہا ہے، تو وہی بات جو مولا نے کہی تھی کہ تو ولی عہدی تو دے رہا ہے کہ تیرے بعد میں خلافت پہ آؤں گا، مگر تیرا بعد آئے گا نہیں۔ اس نے مولا کو کہا کہ فرزند رسول مجھے تحفے میں بہت بیش قیمت انگور ملے، آپ آئیے گا کسی دن، میں آپ کی دعوت کرتا ہوں۔ امام نے کہا جس کے پاس جنت کے انگوروں کی دسترس ہو نا، وہ تیرے گھر میں موجود انگوروں کا خواہش مند نہیں ہوا کرتا۔ اس نے کہا نہیں فرزند رسول، یہ ایک ایسی دعوت ہے جس کو آپ نے قبول کرنا ہی کرنا ہے۔ دعوت مقرر ہوئی اور کہا یہ ایک ایسی دعوت ہے جس میں فقط خادم ہوگا جو ہمیں ہمارے سامنے انگور رکھے گا، اور ہم کچھ گفت و شنید کریں گے، کچھ وزارت کے بارے میں، کچھ حکومت کے بارے میں۔ امام خوب جانتے تھے اس کا منصوبہ۔ دشت بھرا ہوا ہے انگوروں سے، اپنی طرف والے انگور بہترین ہیں اور وہ کھا بھی رہا ہے۔ مولا نے گفت شنید تو کی مگر انگور کو ہاتھ نہ لگایا۔ اسے کہا فرزند رسول تناول تو کیجیے۔ امام نے 2 دانے، میں نے روایت دیکھی ہے تو عرض کر رہا ہوں، 2 دانے انگور کے چکھے ہیں، زہر ہلائل اس قدر اس کے اندر شدید تھا کہ امام کا رنگ متغیر ہو گیا۔ عجیب بے چینی امام کو محسوس ہونے لگی اور جسم نیلا پڑنے لگا۔ امام کھڑے ہو کر ابا کو سنبھالا جانے لگے۔ اسے کہا فرزند رسول کچھ اور کھا لیجئے۔ امام نے کہا بس۔ کہا کہاں جا رہے ہیں؟ اس دعوت کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ امام نے کہا جہاں تو بھیجنا چاہتا ہے۔ اپنے بیت الشرف میں گئے، یہ غریب الغربا ہے، امام کا لقب ہے نا، آپ زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا غریب الغربا یا معین الضعفاء۔ کیوں غریب الغربا کہتے ہیں؟ ایک حسین غریب ہے،
ایک مولا رضا غریب. غریب کس کو کہتے ہیں؟ مال کا غریب نہیں ہے، یہ وطن کا غریب ہے. یہ وطن کا غریب ہے جسے وطن سے دور لے جا کر مارا گیا ہے. دیبل نے مرثیہ کہا تھا وَقَبْرٌ بِطُوسٍ يَا لَهَا مِن مُصِیبَةٍ، طوس میں قبر ہوگی، بڑی مصیبت میں ہوگی. بی بی معصومہ کم نے پردے میں سے یہ جملے سنے تھے نا، تو دیبل سے کہا تھا دیبل طوس میں کس کی قبر ہے؟ کہا آپ کے بھائی نے یہ مرثیہ پڑھوایا ہے تو میں نے پہلی محرم کو یہ مرثیہ پڑھایا. صرف اتنا سننا تھا بی بی معصومہ کم کا کہ غش کھا کے گر گئی. میں کہوں گا اے بی بی معصومہ کم، اے بہن امام رضا کی، اے بیٹی موسی کاظم کی، فقط اتنا سننا تھا کہ مولا رضا کو زہر دیا جائے گا اور طوس میں قبر بنے گی. آپ سے برداشت نہیں ہوا نا، آپ کش کھا کے گر گئی. مگر ایک بہن ہے، ہاں بس کچھ دیر میں تابوت آئے گا. 2 جملے مصائب کے. ایک بہن ہے جس نے دور سے دیکھا حسین ذبح کیا جا رہا ہے. قریب جا کر کہنے لگی انت اخل حسین، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ آج جملے سنیے گا، آخری جملہ بس میں کہوں گا مولا، اے میرے مولا، اے میرے آقا، آپ کا جنازہ تو اس وقت اٹھا کہ جب ساری حکومت بھی موجود تھی. امام تقی نے آپ کو غسل دیا، مگر ایک جنازہ ایسا تھا سید سجاد نے دور سے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں دکھائی، پاؤں کی بیڑیاں دکھائی. مولا میرے بابا مجھے معاف کیجئے گا، میں آپ کو غسل نہیں دے سکتا، میں آپ کو کفن نہیں دے سکتا. مولا کا جنازہ دفن ہو گیا مگر حسین کا جنازہ 3 دن تک بے گور و کفن رہا. ہائے مولا رضا، ہائے مولا رضا.